اور میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی عرض کروں۔ غزوہ بدر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ پہلی لڑائی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا ان جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ ایک طرف سے مشورہ آیا ان سب کو قتل کر دیا جائے، ایک طرف سے مشورہ آیا کہ ان سے فدیہ لے کر جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یوں سمجھو کہ جنگی قیدیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہاں بھئی تو کیا دے گا؟ اے محمد صلی اللہ، میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں۔ فرمایا دے، تو بھی جا۔ ہاں بھئی تو کیا دے گا؟ جی میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ مکہ معظمہ میں ہے۔ فرمایا چلو وہاں سے جا کے بھیج دینا، تو بھی جا۔ ہاں بھئی تو کیا دے گا؟ جی میرے پاس تو پیسے نہیں، علم ہے۔ فرمایا ہمارے اتنے بچوں کو پڑھا، تو بھی جا۔ یار بڑی توجہ سے سننا ذرا گل۔ انہی قیدیوں میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا تم کیا دو گے؟ کہنے لگے میرے بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں چچا، تو مکہ معظمہ سے جا کے بھیج دینا۔ کہنے لگے وہاں بھی کچھ نہیں ہے، وہاں بھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، وہاں بھی۔ فرمایا چچا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میرے بھتیجے میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو مکان کی پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اتنی بڑی پوٹلی دولت کی بھری اس کو دی تھی کہ اگر میں وہاں مارا گیا اس سے تو گزر اوقات کرنا، اگر میں سلامت آ گیا تو اس سے کاروبار کروں گا۔ اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے وہ اسی وقت اندر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹھی کے احوال جان سکتا ہے وہ اللہ کا نبی ہی ہوگا۔ اگر ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جن کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے یقین کی دولت۔ حضرت صاحب ابھی ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی، یقین جانو میرے تو نہ اشک نکلنے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یار میں سوچ رہا تھا ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، خدا را جب ہم جوا کھیلتے ہیں یہ سوچ لیں کہ سرکار کے سامنے میرا نامہ اعمال پیش کیا گیا تو کیا بنے گا۔ جب نماز میں سستی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، گندی گندی پوسٹیں دیکھتے ہیں، اور خدا را ذرا سوچو میرا یہ نامہ اعمال سرکار کے سامنے پیش کیا جائے گا، سرکار دیکھ کے خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟